الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ روزانہ کی بیسس پر ہمارے پروگرامز آپ کے سامنے نشر کیے جاتے ہیں، لیکن کل ذرا کچھ وجوہات کی بنا پر بارشوں کی کثرت اور اس کے حوالے سے کچھ مصروفیات بہت زیادہ رہیں. تو ناظرین اکرام سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں استقامت دے. محترم ناظرین اکرام، آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے دفاع حدیث کے حوالے سے، اس میں صرف آپ کو ایک سوچنے کی ایک دعوت دی جا رہی ہے. دفاع حدیث کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدیث ہے، یہ جس کو ہم جو ہے وحی خفی کہتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بہت سارے لوگ متذبذب ہیں اور انکار کی صورتیں مختلف قسم کی پیش کرتے ہیں. ان سے میرا ایک بڑا دقیق سا ایک سوال ہے، اور وہ سوال دراصل ایسا نہیں ہے کہ آپ جواب دیں، بلکہ وہ ایسا ہے کہ اس سوال پر غور کریں. دیکھیے، بقول اگر آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اور وحی نازل نہیں کی، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کتاب کے علاوہ کوئی اور وحی اتری نہیں ہے، تو پھر یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرما دیا ہے، جس کا ذکر سورہ نمل میں سورہ نمبر 27 کی آیت نمبر 62 میں ہے، قُلْ لَا يَعْلَمْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اے نبی صاحب فرما دیں کہ زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. لا يعلم السماوات، کوئی آسمانوں میں بھی ہو یا زمین میں ہو، غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور سورہ جن میں فرمایا گیا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احد الا من ارتضی من رسول. اللہ جو عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، اطلاع نہیں دیتا، مگر رسولوں کو چن لیتا ہے. اور یہی بات اگر سورہ اعراف میں ہم دیکھیں گے، سورہ اعراف سورہ 7 کی 188ویں آیت ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر میں، اے نبی صاحب فرما دیں، لو اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں غیب جانتا تو اپنے لیے بہت ساری خیروں کو اکٹھا کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. تو سورہ نمل کی آیت نے بڑا واضح کر دیا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اے نبی صاحب کہتے ہیں زمین اور آسمان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو غیب جانتا ہو، الا اللہ، مگر اللہ کے سوا. لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اور قسم کی وحی نازل نہیں ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر پیشن گوئیوں کا بھی ذکر فرمایا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں علامات کبریٰ اور علامات صغریٰ، یعنی بڑی نشانیاں اور چھوٹی نشانیاں. تو اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے قرآن ہی نازل ہوا ہے، تو پھر میرا سوال یہ ہے، ذرا اس کو سوچیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی ساری اخبار بتائے، حوادث کے بارے میں بتائیں، حادثات کے بارے میں، اور اتنی ساری غیب کی خبریں بتائیں، تو جب نبی علیہ السلام کے پاس جب جو ہے وہ قرآن کے علاوہ کوئی اور وحی کا نزول نہیں ہوتا تھا، تو یہ ساری باتیں آپ نے کیسے بتائی؟ نعوذ باللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غیب دان تو تھے ہی نہیں. قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، اور نہیں نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نجومی والے معاملات تھے کہ آپ جو ہے وہ غیب دانی کیا کرتے تھے. استغفر اللہ العظیم. اللہ کے رسول نے ان عقائد سے انکار کیا ہے اور آپ نے بتا دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور غیب بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹی نشانیاں جو قیامت کی اور جو بڑی نشانیاں ہیں، وہ آپ کو کس نے بتایا؟ کون سا ایسا ذریعہ تھا کہ جس ذریعے پر آپ کو اطلاع دی جاتی؟ چھوٹی چھوٹی نشانیاں دیکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، یہ قیامت سے پہلے کی نشانی ہے. لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، اور یہ ایسی نشانی ہے کہ جو آج پوری ہوئی ہے. یہ نشانی آپ دیکھتے نہیں ہیں، بیبی ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے جو ہے اسپرم ڈراپ جو ہے وہ کسی کا لے کر جو ہے وہ کسی ایسی عورت کی اس میں رحم میں رکھا جاتا ہے،
اور پھر اسی سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کی کنیز ٹھہرتی ہے، اس بچے کی غلام ٹھہرتی ہے. اور پھر دوسرا معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ ماں باپ کی نافرمان، ماں کی نافرمان اولاد. آپ کو کس نے بتایا نبی علیہ السلام کو کہ ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے جو ہے وہ بے دین لوگوں سے، دنیا دار لوگوں سے علم حاصل کیا جائے گا. آپ نے یہ بھی فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے کہ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ جو ہے وہ کاروبار کے اندر شرکت کرے گی. آج آپ دیکھ لیں، ایک اگر آپ کسی بوٹک کے اندر چلے جائیں، کسی بڑے بوٹک کے اندر چلے جائیں، کسی بڑے اسٹور میں چلے جائیں، تو خاوند بھی جو ہے وہ چیزیں فروخت کر رہا ہوتا ہے، سیلز مین بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی کھڑی ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی چھوٹی چھوٹی پیشن گوئیاں جو کہ درجنوں کی تعداد میں نہیں ہے، سینکڑوں کی تعداد کے اندر ہے، جو ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں صادر ہوئی ہیں. آپ نے آگ کے بارے میں بتایا تھا کہ فلاں جگہ پر آگ ہوگا. آپ نے اعمال کے بارے میں بتایا کہ جو یہ عمل کرے گا وہاں پر اللہ کا عذاب اترے گا. یہ ساری پیشن گوئیاں اب دیکھیں نا، بخاری شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی فرمائی. قرآن مجید نے سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو نہیں پتا کہ کس جگہ پر مرے گا، کب مرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا تھا. بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الجہاد کی حدیث کا نمبر ہے 4433، رقم الحدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا کو فرمایا تھا، اے فاطمہ، میرے اس دنیا کے جانے کے بعد میرے اہل بیت میں سب سے پہلے اگر کوئی مجھ سے ملاقات کرے گا تو وہ آپ ہوں گی، یعنی آپ کی فوتگی سب سے پہلے ہوگی. یہی ہوا نبی علیہ السلام کی وفات کے ٹھیک 6 ماہ کے بعد یا 5 ماہ کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی اور نبی علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی. آپ کو کس نے خبر دی تھی؟ جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. تو پھر نبی علیہ السلام کو یہ بات کس نے بتائی؟ یہ ایک سوالیہ ہے، یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. اس کو پوائنٹ کو نوٹ کر لیجئے اور یہ بتائیے، یہ سوچیں، گھر پہ بیٹھ کر سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث ایسی ہیں جو کہ مستقبل کی خبروں کے بارے میں ہے، حوادث کے بارے میں ہے. تو نبی علیہ السلام کو کس نے بتایا؟ لا محالہ اسی بات کی طرف اس کا جواب یہی ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی ہے، جس وحی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبروں سے آگاہی فراہم کی جاتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین غیب کی خبر دیتے ہیں اور یہ غیب کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو دیتے ہیں. ذرا سوچئے گا، غور سے سوچئے گا، اللہ سے دعا کر کے سوچئے گا، انشاءاللہ اسی کے اندر آپ کے لیے دفاع حدیث کا اور حدیث کے ایمان رکھنے کا پہلو نکل آئے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب اور سنت کا فہم دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.